بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع لاء کے اباؤٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک میں اس وقت جو بحران آیا ہوا ہے، سیلاب کی صورتحال ہے۔ بڑے ہی دردناک مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، بڑے ہی دردناک تصویریں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، مویشی مر رہے ہیں۔ جانور تو جانور، انسانوں کا کوئی حال نہیں ہے ملک میں، اتنا بدترین صورتحال ہے۔ کم از کم ملک میں اس وقت 50 سے 60% جو پاکستان کے علاقے ہیں وہ سیلاب میں ڈوب چکے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنٹیج میں نے آپ کو زیادہ بتائی ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تقسیم کی ہے کہ آپ اس جگہ پر ہیں کہ آپ کو اس طرح کی تکلیفیں تک نہیں آئی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ کم سے کم 15 سے 20 لاکھ لوگ، خاندان اس وقت اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں گھر۔ اور جو اس سیلاب سے افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تعداد 3 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ 3 سے 5 کروڑ تک افیکٹڈ ہونے والے ہیں لوگ۔ متاثرہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، افیکٹڈ وہ ہیں جن کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جو اس کے بڑے ہیں، وہ سب کیئر لیس ہیں۔ اس ملک میں سب اپنی اپنی سیاست میں مصروف تھے۔ اس چیز کو، سیلابی صورتحال کو، یہ 4 دن سے ہمارا میڈیا کور کرنے لگا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب 4 دن پہلے آیا، لیکن یہ کم از کم 2 سے 3 ہفتے سے تباہیاں ہو رہی تھی۔ 3 ہفتے سے اس کے افیکٹڈ اثرات پورے تھے، سیلاب آیا ہوا تھا ملک میں، لیکن میڈیا نہیں دکھا رہا تھا، کیونکہ اس وقت پولیٹیشن، میڈیا کو ایک مخصوص گروپ پاکستان میں جو ہے کنٹرول کرتے ہیں یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے۔ ان کو پولیٹیشن میں عمران خان کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ جب اس نے پولیٹیکلی، جو اگر دیکھا جائے تو جب عمران خان کی گرفت مضبوط تھی، اس نے گردن سے پکڑا ان کو، تو انہوں نے ساری صورتحال، پھر ان کو اجازت دی میڈیا کو کہ اب آپ ان کو دکھا دیں کہ سیلاب میں جو ملک ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس کی جتنی تباہ کاریاں ہیں، اب اس کو سب مل کر یہ پورا کریں، تب بھی یہ مکمل نہ ہو۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستانی قوم کی ہے، ہم سب کی ہے کہ ہم سب فائنینشلی ہیلپ کریں۔ جس کے پاس، جس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، وہ اس میں سے ہاف سیلاب متاثرین کے لیے اس میں اسپینڈ کرے۔ اگر ایک مہینہ ہم تنگ ہو لیں گے تو ان بے گھر لوگوں سے بہتر رہیں گے، ان کی مدد ہو جائے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ میں اس کی حاجت روائی کے لیے چلوں اور اس کی حاجت روائی کر دوں، اس کی مدد کر دوں، تو یہ مجھے مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کہ کتنا اجر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اور جو اعتکاف کا بتایا گیا رمضان المبارک میں، کتنے اللہ تعالیٰ نے اس میں اجر رکھے ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ فائدہ اٹھائیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے۔ تو اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت زیادہ جنہوں نے تکلیف زندگی گزاری ان کو ثواب، اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، تو سکون اور آرام میں رہنے والے لوگ اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی۔ اتنا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کو دیں گے جو دنیا میں تنگ ہوئے۔ تو آپ لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کریں، ان علاقوں میں جا کر۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان میں بدترین صورتحال رہی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں، تھر پار کا جو علاقہ ہے، یہاں پر تو ایک ساتھ امیڈیٹلی کبھی سیلاب نہیں آ سکتا۔ یہاں پر انتظامیہ، گورنمنٹ کمپلیٹلی فیل ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے کسی بھی قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، ان لوگوں کو ریلیف نہیں دیا۔ کرپشن کی اتنی انتہا ہے کہ 100% ابھی یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اب جو فنڈنگ باہر سے آئے گی، امریکہ کرے گا، اس میں سے 10%، 15% بڑا مشکل ہی عوام کو دیں گے، سب یہ وزیر اپنی جیبوں میں رکھ لیں گے۔ یہ تو ہمارے ملک کی صورتحال ہے۔ یہ پنجاب، جنوبی پنجاب میں پھر بھی بہتر رہا ہے کہ انہوں نے ریلیف کیمپ لگا دیے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سب سے بیسٹ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے سے اناؤنسمنٹ کی کہ دریائے کابل سے 4 لاکھ کیوسک کا ریلا آ رہا ہے، اور جو دریائے سوات ہے اس میں سے 2 لاکھ کیوسک کا ریلا آ رہا ہے۔ لوگ پہلے سے نقم مکانی کر گئے، نقصان ہوا ہے وہاں پر، لوگ سڑکوں پر آ گئے، اپنی جانیں بچائی ہیں۔ لیکن باقی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر اناؤنسمنٹ ہی نہیں کی گئی۔ سب سے زیادہ بے حسی جو دیکھی جا سکتی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی دیکھی جائے گی یہاں پہ، کیونکہ ایکچولی پاکستان میں سب ایک دوسرے سے مفاد کے لیے پولیٹیشنز کر رہے ہیں۔ کوئی بھی سیاستدان اس وقت اپنے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ تو
سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب جتنا ہو سکے اپنی اپنی وسعت سے زیادہ بھی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو آرام سکون دیا۔ اگر آپ تھوڑا کم کھا لیں گے، 2 وقت کی جگہ 3 وقت ٹائم کی بجائے ایک ٹائم کھا لیں گے آپ، تو ان لوگوں سے آپ بہتر ہیں جو لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی تکلیف میں جب اضافہ ہوتا ہے جب فیملی پوری کی پوری فیملی سڑکوں پر پانی میں رات گزار رہی ہیں۔ سب سے دردناک منظر یہ ہے کہ جب کسی کی بہن بیٹی ان کے ساتھ ہوں اور وہ بھی اس طرح اس چیز سے گزر رہی ہیں، تو کیا اللہ کا عرش اتنا لرزتا ہے کہ ان بے بس لوگوں پر جو لوگ اربوں خربوں روپے کما چکے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں میں 50-50 روپے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا کرپٹ وزیر 50-50 روپے جا کے تقسیم کر کے آیا۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو کوشش کروں، ہو سکتا ہے میری وجہ سے میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگ بھی کوئی ایسا شخص میری بات سن لے اور وہ بھی ان لوگوں کی مدد کرے تاکہ یہ ثواب کا ذریعہ بنے۔ یہ لاء پر آج ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ بڑا ہی دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس ملک کی صورتحال کو دیکھ کر ہر طرف تباہ کاریاں ہیں۔ تو اگر اس چیز کو آپ سمجھ کر اپنے وسعت کے حساب سے، حدیث میں ہے کہ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ ایک کھجور بھی دو تو احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا آپ کو۔ تو یہ چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، ہم سب نے اس چیز کو سمجھ کر چلنا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس وقت اپروکسیمیٹلی جو دیکھا جائے تو 1000 کے قریب لوگ مر چکے ہیں۔ اگر آپ کچھ علاقے دیکھیں خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ، چارسدہ، نوشہرہ، یہ جو علاقے ہیں ان میں پھر بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، لوگ اپنی جانیں بچا کر نکل آئے تھے۔ تو دیکھا جائے تو ان سے کون پوچھے گا؟ 40 سالوں سے یہ لوگ حکمران جماعتیں اپنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کسی نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اس میں ملک میں کوئی ڈیم بنا لیں؟ انڈیا میں یہ صورتحال تھی، انہوں نے ڈیم بنا لیے۔ یہ کوئی 3 سالوں کا کام نہیں ہوتا، یہ 10 15 20 سال کی آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ کس نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ اس ملک کے ساتھ یہ مخلص ہی نہیں ہے۔ چائنا کے ساتھ اس طرح کے سچویشن ہوتی تھی، چائنا نے اپنے کو بنا لیا، مسئلہ حل کر لیا۔ بھارت میں اگر دیکھا جائے سب سے، اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو کیئرلیس کرپشن بھی وہاں پہ ہے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو کور کیا۔ اپنے ملک پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے، باقی چیز بعد میں کرتے ہیں، کرپشن بھی ہے یہاں سے زیادہ، لیکن یہ لوگ اپنی پاکستان میں سوورینٹی پہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں۔ تو یہ صرف خود کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ ایک جسم کے مانند، ایک ہاتھ کے مانند ہیں۔ جب جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو دوسرے کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ آج کے لیے یہی تھا، اللہ حافظ۔